السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع پارہ نمبر 10 کا، اور رکوع نمبر 1 ہے، اور آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 41. جی، آغاز کرتے ہیں اس کا، اس پارے کا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہاں پر کیا ارشاد فرمایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آغاز ہوتا ہے اس پارے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ تمام پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس خصوصیت سے بھی نوازا کہ اس کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ اس آیت میں غنیمت کے بارے میں تفصیل سے، اس کی تقسیم کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانوں سب کے سب جان لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو۔ مال غنیمت عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا گیا ہو۔ مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی تم حاصل کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے دھاگا اور سوئی بھی داخل کر لو اور مال غنیمت کی چوری سے اجتناب رکھو۔ قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث عار ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اور امام شافعی نے یہی حدیث عمرو بن شعیب کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا بولا، میں نے یہ خچر کے زین یعنی کہ اس کے جسم کی مرمت کرنے کے لیے لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تیرا ہے، یعنی کہ جو میرا اور بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تیرا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے قریب آئے اور اس کی کوہان سے ایک بال لیا، پھر فرمایا لوگو میرے لیے اس مال غنیمت سے کچھ بھی حلال نہیں ہے، اور اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر کہا یہاں تک کہ یہ بال بھی حلال نہیں ہے سوائے خمس کے، یعنی پانچواں حصہ کے، اور خمس بھی تمہارے ہی اوپر لٹا دیا جاتا ہے، یعنی جو پانچواں حصہ وہ بھی تم پر لٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا تم سوئی اور دھاگا بھی ادا کر دو، یعنی اس کو بیت المال میں جمع کرا دو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا، اس نے کہا میں نے اس کو پالان کے نیچے کی کمری درست کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا میرا اور بنی عبد المطلب کا حصہ تو وہ تمہارے لیے ہے۔ تو اس نے کہا جب معاملہ اتنا اہم ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے اسے مال غنیمت میں پھینک دیا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہے، اور باقی سارا کا سارا تمہارے لیے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن شقیق کے ایک شخص سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ وادی قرہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، غنیمت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی چار حصے لشکر کے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کیا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی نسبت زیادہ حق تو نہیں رکھتا؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ تیر بھی جو دشمن کی جانب سے آیا اور تمہارے پہلو میں آ لگا، یعنی کہ تمہارے جسم پر آ لگا اور اسے تم پہلو سے نکالو اپنے مسلمان بھائی کی نسبت، تم اس کے زیادہ حقدار نہیں ہو۔ یعنی وہ تیر آ کے تمہارے جسم کو لگا، تمہیں زخمی کر گیا، لیکن پھر بھی وہ تیر بھی، اس تیر کے بھی تم حقدار نہیں ہو، بلکہ وہ بھی مال غنیمت میں ہی جائے گا۔ اس لیے مال غنیمت کی پوری طرح سے اس کی تقسیم پراپر کرنا بہت ضروری ہے۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی اب 5
حصے کیے گئے اور اس کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سریے کو بھیجتے، سریے کو یعنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے وہاں پر جنگ کے لیے، چھوٹی ٹولیاں جاتی تھیں وہاں پر جنگ کے لیے، اور وہ غنیمت کا 5واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تو آپ اس 5ویں حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اب ان 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے، جو کسی تعین کے بغیر عام مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کا حصہ قرار دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بے نیاز ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ حصہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہی مختص کروایا۔ ولی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے یہ خمس کا دوسرا حصہ ہے۔ ذی القربہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں۔ اس میں ان کے مالدار اور محتاج مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ والیتامہ اور یتیموں، یہ خمس کا تیسرا حصہ ہے یتیموں پر، اور جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں اور وہ خود کم عمر ہیں۔ والمساکین اور مسکینوں کا، یہ خمس کا چوتھا حصہ ہے جو محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، یہ خمس کا 5واں حصہ ہے۔ یعنی کہ اس جو مال غنیمت آیا، 4 حصے جو ہے وہ مجاہد ان لوگوں میں تقسیم ہو گئے جو وہاں پر گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے، اور اس میں سے جو آخری جو 5واں حصہ کیا گیا، اس 5ویں حصے کے بھی آگے مزید 5 حصے کیے گئے۔ ان کن تم آمن تم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، تو مال غنیمت سے خمس نکالنا اور اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا، علی عبدنا یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، یوم الفرقانی، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، اس سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں، یعنی جس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، اور اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہو، جو اس نے اپنے رسول پر بدر کے دن نازل فرمایا، تو مال غنیمت کے خمس کے بارے میں ہمارے حکم کی پابندی کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد کو صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھنا، اور مزید یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ حکومت کو ادا کرو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قلت کے باوجود بھی مدد کرتا ہے، اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود بھی ان کو شکست پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو شکست دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ انسان کو فتح دینا، اس کو انسان کو فتح دینا اور انسان کو شکست دینا اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ ان انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان یعنی غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا۔ غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فرق کرنے والی تھی خاص طور پر مشرک اور مسلمانوں کے درمیان، جب تم قریبی کنارے پر تھے، یعنی مسلمان مدینہ سے نکلے اور وادی میں مدینہ کے قریب ہی اترے، اس لیے قریبی کنارہ کہا گیا ہے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، وادی کی دوسری طرف کفار نے کیمپ لگایا جو مکہ کے قریب تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان ٹیلا تھا، یعنی کہ ایک پہاڑی تھی جو ان کے درمیان جدائی ڈالنے والی تھی۔ ور ور والرکب، اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر چلا تھا اور جس کی تعاقب میں تم نکلے تھے، اسفل منکم، تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی کہ وہ قافلہ نیچے کی طرف تھا، قافلہ دونوں فوجوں سے نیچے کی طرف ساحل کی جانب سے جا رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، اگر تمہارے اور کافروں کے درمیان پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار ہو جاتا کہ جنگ کہاں کی جائے،
پھر تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آ جاتا تو تم مقابلے پر نہیں ڈٹ سکتے تھے، کیونکہ تم اونچائی پر تھے، تمہیں نہیں اندازہ ہوا کہ وہ، تم دور تھے اور تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، تعداد میں کتنے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم ضرور، ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی اس وقت جب جنگ شروع ہوئی تو تم ادھر ادھر بھاگ جاتے، یعنی جنگ کے مقام سے ادھر ادھر اور اختلاف کرتے اور ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر روانہ کیا، بسیسہ، تاکہ وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لائیں۔ بسیسہ جب قافلے کی خبر لے کر لوٹے تو اس وقت گھر میں سوائے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور لوگوں سے فرمایا ہمیں ایک کام یعنی قافلہ کی طلب کے لیے جانا ہے، لہٰذا جسے سواری دستیاب ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ کے بالائی حصے سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری موجود ہو بس وہی ساتھ چلے۔ تو در حقیقت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ سے نکلے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور مشرکین آپ کے بعد وہاں پر آئے۔ سیدنا کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کے ارادے سے نکلے، آپ قافلے کی تلاش میں چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی باہمی معاہدے کے محض ناگہانی طور پر جمع کر دیا۔ دونوں فوجیں نہیں جانتی تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اگر فریقین جگہ کا تعین کر لیتے تو ایک دوسرے کے قریب نہ آتے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی اور ان کا روب کافروں کے دلوں پر طاری کرنا تھا، جو کام واقعہ ہو کر رہنے والا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کا تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، تاکہ حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اگر کفر اختیار کرے تو دلیل روشن کے ساتھ اختیار کرے، اسے کفر کے باطل ہونے کا پورا یقین ہو، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے، کا تاکہ جو ہلاک ہو، من حلق عن بینہ کہ وہ واضح دلائل کے ساتھ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے۔ اس آیت میں ہلاکت کفر کے لیے اور حیات زندگی اسلام کے لیے ہے۔ بینہ واضح دلیل کے ساتھ، یعنی تمام دلائل علم کے ساتھ اپنی آنکھوں سے کفر کو دیکھتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ جو ہلاک ہو وہ اس طرح ہلاک ہو۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اسلام حق اور رسول حق ہے اور آخرت کا گھر بھی حق اور سچ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر میرے رب نے فرمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دی، وہ مطمئن ہو گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد کم دکھانے میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور اگر وہ آپ کو انہیں زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھا دیتا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرٌ كَثِيرٌ لَفَشِلْتُمْ، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھا دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں ان کافروں کو، ان کی تعداد کو آپ کو زیادہ دکھا دیتا وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، پھر میرے رب نے کیا فرمایا کہ پھر وہ ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، دشمن کی تعداد کا پتہ چلنے کی وجہ سے تمہارا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا، جھگڑا کمزوری کا باعث بنتا، کچھ لوگ کہتے لڑنا اچھا ہے، آگے بڑھ کر کفار سے لڑو، اور کچھ کہتے کہ اچھا نہیں ہے، یہ انتشار
فوج کے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ ولیکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتشار کی کیفیت سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک یقیناً وہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی ہمت ہے اور طاقت ہے، اور تم کس قدر مخلص ہو، اور تمہارے اندر کتنی بزدلی ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون ہمت دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دلی کیفیات کو بہترین جاننے والا ہے۔ تمہاری کم ہمتی اور بزدلی کو بچانے کے لیے، تمہیں اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم مد مقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جب وہ کافروں کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، گویا کہ وہ 70 یا 100 آدمی ہوں، یعنی کہ ٹوٹل اتنے ہی آدمی ان کو دکھا رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ 100 تو ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 کی نفری ہے، یعنی کہ 1000 لوگ جو ان سے اتنے 3 گنا زیادہ تھے، وہ ان کو صرف اور صرف 100 یا 70 آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وَيُقَلِّكُمُ وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تمہیں تمہاری دشمنوں کی نظروں میں کم کر کے دکھاتا تھا، یعنی ہر گروہ دوسرے کو تھوڑا دیکھتا تھا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں مشرکوں کو سزا دلوائے اور مومنوں کو فتح نصیب کروائے۔ کانا مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، یعنی کہ جو خیر کثیر ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھا دے۔ میرے رب نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا تو دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس وقت اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانے ہیں۔